لوگ جو ہے تو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، سنہرے خواب دکھاتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، اس کے بعد عوام کی خدمت نہیں کرتے ہیں. لیکن میں خدمت کرتا ہوں، باتیں بھی کرتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں، اور میرا مقصد سیاست میں خدمت ہے. سیاست میں سیاست کے لیے نہیں آیا. اگر میری خدمت میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے تو آپ سوال کریے. سب سے زیادہ پریشان حال وہ اساتذہ ہیں جو سکولز بند ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ تنخواہیں نہیں ملی، تو ان کے بھی مدد کا ہم نے وعدہ کیا تھا. انشاءاللہ ہم اپنے اعلان کے مطابق درخواستوں کو طلب کریں گے. حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے جتنے ٹیچرز ہیں ان کو ہماری جانب سے کچھ راشن دیں گے، اور 2000 روپے کی امداد بھی ہم اپنی طرف سے دیں گے. اور کووڈ میں جن بچوں کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا ان بچوں کی فری تعلیم ہمارے اسکولز میں چندرائن گٹے کی اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے حد تک ہم ان بچوں کا انتظام کریں گے. السلام علیکم معزز ناظرین، ایشین ٹی وی نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. بتاریخ 13 اگست کو مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و حبیب ملت اکبر الدین اویسی نے بنڈلا گڑا فاطمہ ڈگری کالج میں اویسی اسکول آف ایکسیلنس ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ممبرز کے ساتھ مل کر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا. اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام ٹیچرز کی حمایت میں کہا ہے کہ ایک پڑھا لکھا قابل ٹیچر جو بچوں کا مستقبل سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، آج وہی ٹیچر پہلے اور دوسرے لاک ڈاؤن کے بعد سے کھانے کو محتاج ہو گیا ہے، اور اگر ٹیچرز کو تنخواہیں مل بھی رہی ہے تو وہ صرف برائے نام تنخواہ مل رہی ہے جس میں ٹیچرز کا گزارا ناممکن ہے. اکبر الدین اویسی نے تمام ٹیچرز کے لیے اعلان کیا ہے کہ ان کی جانب سے تمام ٹیچرز کو معیاری راشن اور 2000 روپے کی مالی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے. ان میں دینی مدارس کے ٹیچرز بھی شامل رہیں گے. اکبر الدین اویسی نے بچوں کی فیس کے معاملے میں بھی نمائندگی کرنے کا تیقن دلوایا ہے. سنتے ہیں مزید تفصیلات اکبر الدین اویسی کی زبانی. پیش رپورٹر سید اکبر کی ایشین ٹی وی نیوز کے لیے خصوصی رپورٹ. ہر تازہ و اہم خبر سے جڑے رہنے کے لیے ایشین ٹی وی نیوز کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب ضرور کر لے. معلوم ہے کہ مغل پورے میں بلڈنگ وہ جملہ اس کا بلٹ اپ ایریا 61,000 اسکوائر فٹ ہے، تو اس پہ بھی قریب 8-9 کروڑ روپیہ اس کا تخمینہ لاگت ہے اس کی عمارت کی تکمیل کی، جس میں سے ہم 7 کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں، اور زمین بھی ہے، فرنیچر بھی. تو وہ پروجیکٹ بھی 16.5 کروڑ کا تھا ہمارا مغل پورے کا، تو وہ بھی ختم پر ہے. اور پھر لاک ڈاؤن اور الیکشن کے وقت جمال کالونی ریاست نگر میں جونیئر کالج کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھے تھے. اس کا ٹوٹل کنسٹرکٹڈ ایریا جو ہے وہ 20,000 اسکوائر فٹ ہے، اور اس عمارت پہ بھی قریب 4 کروڑ روپے کا صرفہ ہو رہا ہے. تو وہ بھی ایک 5.5-6 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، تو وہ بھی ہمارا جاری ہے. پھر آپ لوگ کو یاد ہوں گا شاید وہ تالاب میر جملہ میں جو سابق میں ڈازلنگ اسکول تھا، اس کی بھی تعمیر جاری رہی لاک ڈاؤن کے باوجود، اور پورے 7 منزل کی ساری چھتیں اس کی پڑ چکی ہیں. اور جملہ مکمل تالاب میر جملہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ قریب 22 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، جس میں سے ابھی ہم 7 کروڑ روپیہ خرچ کر چکے ہیں، اور بھی کرنا ہے اس میں. تو انشاءاللہ آئندہ تعلیمی سال تک ہمارا ارادہ ہے کہ وہ تالاب میر جملہ کے اسکول میں نیکسٹ یہ سال لیں، آئندہ تعلیمی سال سے اس کا بھی آغاز کریں گے. نرسری اور UKG LKG 1st 2nd 3rd 4th اور 5th تک بھی لیں گے وہاں پہ بول کے ارادہ ہے. اور ہم یہ سوچیں کہ اس میں 5 سیکشنز رکھیں گے، اور ایک سیکشن میں 40 بچے رہیں گے. تو اس حساب سے 1000 سے زائد بچے شاید وہاں پہ داخلہ لیں گے آئندہ سال. پھر جونیئر کالجز بند ہو گئے ہیں، تو وہ جونیئر کالجز
کھولنے کی اجازت لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر مل جاتی ہے تو اس پر بھی غور کریں گے. اور مغل پورہ اسکول میں ہم جو بلڈنگ اسکول کے لیے بنائے تھے لیکن بعد میں ہم وہ ڈیزلنگ کی عمارت لیے، تو ہمارے ہر اسکول میں 2 سیکشن یا 3 سیکشن رہتے ہیں. اور پھر وہ مغل پورے میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ 10th ڈراپ آؤٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دوبارہ تعلیم سے جوڑنے کے لیے ایوننگ میں وہاں پہ بھی ہم کچھ کلاسز کریں گے 10th ڈراپ آؤٹ کے لیے. اور پھر انٹرمیڈیٹ ڈراپ آؤٹ ہے اگر کوئی تو ان کو بھی ہم ایوننگ میں لا کر کریں گے. اور اگر کوئی گریجویشن میں بھی اگر ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں تو ان کو اوپن یونیورسٹیز سے، اور اگر ان کی ایج ہو جاتی ہے تو ون ٹائم بھی وہ لوگ ایگزامز میں جا کے ون ٹائم ایگزامز لکھ کے بھی گریجویٹ ہو سکتے ہیں. اور پھر اوپن اسکول بھی ہے 10th کا، وہ بھی ہم کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ مغل پورہ کی جو سینٹر ہے وہاں پر 10th کی بھی کوچنگ فری کریں گے، انٹرمیڈیٹ کی فری کوچنگ کریں گے، گریجویشن کی بھی فری کوچنگ کریں گے. تو یہ ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم ایک 4-6 مہینے میں مغل پورے کے اس سینٹر میں یہ ساری تعلیم کا آغاز کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلڈنگ جو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اس سال یا پھر آئندہ تعلیمی سال دیکھتے ہیں ہوا تو اس سال ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نرسری، LKG، UKG، 1st، 2nd، 3rd، 4th، 5th تک پھر سے یہاں پر بھی داخلہ دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اطراف و اکناف کے جتنے بھی رینٹل جو بلڈنگز میں جو سکولز تھے وہ سکولز بند ہو گئے اور بچے بہت پریشان ہیں. جس وقت سکولز کھلیں گے تو جب پتہ چلے گا کہ کتنے سکولز بند ہو گئے ہیں اور کتنے بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی. رائٹ ناؤ تو ابھی کوئی نہیں بول سکتے، لیکن رینٹڈ بلڈنگ میں جتنے تھے وہ کئی سکولز بند ہو گئے ہو تو وہ بچے پھر ان کا ایجوکیشن ڈسکنٹینیو ہو جائے گا. تو اس تعلق سے بھی آج ہم بیٹھ کر جائزہ لیے اور اس کو بھی کس طریقے سے دیکھ کر ہم اپنی جانب سے تعاون یا مدد کر سکتے ہیں وہ بچوں کو یہاں پہ داخلہ دینے کے واسطے، وہ بھی ہم پورا جائزہ لیے. اور اگر ہم 2020 جو 19 سے لے کر اگر آج تک دیکھیں تو اب تک ہم ہمارے سکولز پر قریب 50 کروڑ روپے کا صرفہ کر چکے ہیں. اور ابھی ہم کو اور آگے بھی صرف کرنا ہے اور یہ سکولز کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو بہرحال ایک کام ہو رہا ہے. اور فرسٹ لاک ڈاؤن میں ہم کیسا کام کر رہے تھے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے امداد تقسیم کی تھی. زندگی کے ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والوں کی مدد بھی ہم نے کی اور ہماری جانب سے کوشش کی تھی. اللہ نے ہم سے کام لیا. سیکنڈ لاک ڈاؤن میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے لاک ڈاؤن میں ہم اپنی جانب سے، میری جانب سے، میری ذات کی جانب سے اور میرے خود کے ٹرسٹ جو سالار ملت کے نام سے چلایا جاتا ہے، جس میں کسی کا کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے، صرف میں اپنے طرف سے چلاتا ہوں. تو ہم پکا ہوا کھانا دیے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی لوگوں کو ہم نے پکا ہوا کھانا تقسیم کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں. اور شاید قریب 1 لاکھ لوگوں کا پکا ہوا کھانا، سیکنڈ لاک ڈاؤن میں 1,40,000 1,40,000 پکا ہوا کھانا ہم نے تقسیم کیا. اور پھر 20 لاکھ روپیہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آکسیجن سلنڈرز کے تقسیم اور ریفلنگ کے لیے میں نے اپنی جانب سے میرے کارپوریٹرز کے ذریعے ہم نے کیا. اور ایک بات بھی میں بولوں گا ضرور کہ مجلس اتحاد المسلمین چیریٹیبل جو ٹرسٹ ہے اس کو بھی میری جانب سے اور میرے چلائے جانے والے ٹرسٹ کی جانب سے 30 لاکھ روپیہ کا عطیہ ہم نے دیا. تو یہ سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی 30 لاکھ روپیے مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کو
ہم نے اپنی جانب سے دیا، جس کے ذریعے چندرائن گٹے کے متاثرہ اور آکسیجن کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کی گئی، اور وہ مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے آن لائن جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا اس میں بھی ہماری جانب سے تعاون ہوا اس 30 لاکھ کے ذریعے، اور پھر 20 لاکھ علیحدہ ہم نے اپنی جانب سے اپنے کارپوریٹرز کے ذریعے کئی لوگوں کو ہم نے آکسیجن سلنڈرز کی تقسیم کی۔ اور یہ حقیقت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ میری غیر موجودگی کے باوجود بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے متاثرہ لوگوں کو پریشان ہونے سے میرے کارپوریٹرز، مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز اور کارکنوں نے کافی مدد کی۔ ہمارے پاس پوری فہرست ہے کہ کتنے لوگوں کی ہم نے مدد کی، اور پھر کھانا بھی خرچ ہوا، قریب پھر سے 95 لاکھ روپیہ ہم نے صرف کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی۔ تو بہرحال کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، آگے بھی کام کرنا ہے۔ سب سے زیادہ پریشان حال وہ اساتذہ ہیں جو سکولز بند ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ تنخواہیں نہیں ملی، تو ان پہ بھی مدد کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اعلان کے مطابق درخواستوں کو طلب کریں گے۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے جتنے ٹیچرز ہیں ان کو ہماری جانب سے کچھ راشن دیں گے، اور 2000 روپے کی امداد بھی ہم اپنی طرف سے دیں گے۔ اور کووڈ میں جن بچوں کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا ان بچوں کی فری تعلیم ہمارے سکولز میں چندرائن گٹے کی اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے حد تک ہم ان بچوں کا انتظام کریں گے۔ اور چندرائن گٹے سے ہٹ کر بھی ہمارے سکولز یاقوت پورہ کانسٹیٹوئنسی میں ہیں، نشیمن نگر میں ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی کووڈ سے اگر کسی کا انتقال ہوا کسی کے پیرنٹس کا، تو ان بچوں کو بھی ہم فری تعلیم ہمارے نشیمن نگر کے اسکول میں دیں گے۔ اور امبر پیٹ میں بھی ہمارا اسکول ہے، اگر وہاں پر بھی اگر کسی کے پیرنٹس کووڈ میں انتقال ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ہمارے امبر پیٹ کے اسکول میں فری تعلیم کا انتظام کریں گے۔ اور انٹرمیڈیٹ کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک پیرنٹ کا بھی اگر انتقال ہوا کووڈ سے، تو ہم ان کو بھی کچھ اسکالرشپ دینے کا اعلان کرے ہیں۔ 4000 روپیز انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو دیں گے، اور اگر ڈگری پڑھ رہی ہے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا جن کے پیرنٹس متاثر ہوئے ان کو بھی ہم 5000 روپی گریجویشن کی ون ٹائم ایک اسکالرشپ بھی ہم دیں گے۔ لوگ جو ہے تو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، سنہرے خواب دکھاتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، اس کے بعد عوام کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میں خدمت کرتا ہوں، باتیں بھی کرتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں، اور میرا مقصد سیاست میں خدمت ہے۔ سیاست میں سیاست کے لیے نہیں آیا۔ اگر میری خدمت میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے تو آپ سوال کریے۔ اس وقت ایجوکیشن میں جو اسٹاک ہوا ہوا ہے پورے اسٹیٹ میں، پھر تھرڈ وے آنے کے چانسز بھی ہے کہ پبلک کے پاس جو اہم آیا ہوا کہ اس بار اوپن ہوگی کہ اگست سے؟ اب ریاستی حکومت کو سوچنا چاہیے، فیصلہ لینا چاہیے۔ ایجوکیشن کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ ہندوستانی ایک ملک ہے جہاں پہ سکول بند ہے، باقی جگہ پہ تو پورے کھلے ہیں۔ میں یو کے سے آیا ہوں، یو کے میں تو پورے سکولز چلے پورا، اب سمر ہالیڈیز ہیں۔ یونیورسٹیز پورے نیکسٹ اکیڈمک ایئر سپٹمبر سے کھل جا رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی یونیورسٹیز کھل جا رہے ہیں۔ شاید ہمارے پاس ابھی کچھ فیصلہ لیں گے، شاید امید کرتے ہیں۔ اب میں تو اپنی طرف سے اپنے سکولز نہیں کھول سکتا ہوں، حکومت کو فیصلہ لینا ہے۔ تو دوسری چیزوں میں مصروفیت زیادہ ہے حکمرانوں کی، شاید اس پہ توجہ نہیں ہے، اب آئے گی توجہ۔ 2 سال سے ایجوکیشن کو کئی مسلمان افراد کو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں۔ حکومت ریزرویشن کا دینے کا وعدہ کی ہے لیکن ابھی تک دی نہیں ہے، تو آپ اس سلسلے میں کیا اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں تاکہ حکومت ریزرویشن مسلمان تو وہ تو مسئلہ زیر دوران ہے، کورٹ میں معاملہ وہاں پہ ہے، اور بڑے بڑے لوگ جب ریزولوشن پاس کیا گیا اسمبلی میں تو مٹھائیاں کھائے، گلپوشیاں کر لی، اپنی تہنیتی تقریبیں کر لیے کہ ریزرویشن مل جائے گا، اور میں تو جب ہی بولا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا موقف تو سامنے ہے، تو سوال ان سے کرنا ہے کہ مٹھائی کھائے، پھول پہنے، کب ملنے والا ہے، ان سے پوچھیے۔ سر دیش بھر میں اسکول کے معاملے میں کیجریوال ماڈل کی مثال دیا جاتا ہے، اور حیدرآباد میں اسکول کے ماڈل کے معاملے میں اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے
की मिसाल दी जाती है, क्या गवर्नमेंट स्कूल्स को भी आपके हल्के में उसी तरह से डेवलप किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, अगर आप आके देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। मेरे हलके के स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसा फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ कैंपस में जूनियर एंड डिग्री कॉलेज मैं लेकर आया, इस वक्त सबसे ज़्यादा है। जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी तो मैं अपने तरफ से 25 लाख रुपये देकर बिल्डिंग बनाया वहाँ पर। मेरा एमएलए फंड में दिया हूँ, फिर एमपी फंड दिया हूँ, और भी जो है सो 20 करोड़ का चीफ मिनिस्टर साहब आज से 5 बरस पहले ऐलान करे थे फलकनुमा कैंपस के लिए, चंचलगुड़ा कैंपस के लिए ऐलान करे, जियो निकाले, लेकिन पैसा आया नहीं। उम्मीद करते हैं कि आ जाए, 5 साल हो गए। अगर वो आ जाता है पैसा तो शायद वो कैंपस और अच्छा डेवलप हो जाए। बारकस में भी हम करें पूरा कैंपस। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास एजुकेशन में ये जो रेजिडेंशियल स्कूल बारकस में है, वहाँ से हमारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स को भी क्रैक करे हैं, आईआईटीज़ में भी क्रैक करे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। चंद्रायन गुट्टे में हमारा मेन फोकस रहता है तालीम, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या ओवैसी स्कूल हो हमारे। हम ये कोशिश यही करते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो और तालीम अच्छी हो, और बच्चों को तालीम के ज़रिए उनके मुस्तक़बिल को रोशन करें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम मुकम्मल कामयाबी के साथ ये काम को अंजाम दे रहे हैं, कतई नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी एक कोशिश है हम जो कर रहे हैं। शायद आज कामयाबी नहीं मिले, आइंदा 10 बरस बाद मिले शायद इस कामयाबी, या आज जो पौधा जो मैं लगाया हूँ इसके फल खाने के लिए शायद मैं जिंदा ना रहूँ, लेकिन ज़रूर कौम हमारी ज़रूर इसके फल खाएगी और इसके साए में फलेंगे, फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात। एक काम तो शुरू करें। वैक्सीन के लिए कोई रूमर्स है कि वो नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, इसके बारे में कुछ? नहीं, वैक्सीन तो लेना चाहिए। वैक्सीन ही है जिसके ज़रिए हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। वैक्सीन ही है और तो कुछ नहीं है। अगर वैक्सीन का कोई मुतबादिल है तो वैक्सीन ना लें, लेकिन वैक्सीन ही है जिसके ज़रिए हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो मैं सारी आवाम से सबसे अपील करूँगा कि आप वैक्सीन लीजिए, अपने आप को इस वायरस से महफूज रखिए। कितने अवेसी स्कूल्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे थे? हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, नरती फूलबाग में एक है, हमारे 2 स्कूल्स में चल रहे हैं वैक्सीनेशन के सेंटर्स, और दूसरी जगह पे चंद्रायन गुट्टे में और इलाकों में भी सेंटर्स हैं गवर्नमेंट की जानिब से। फिर ओवैसी हॉस्पिटल में भी है, तो मुख्तलिफ जगह पे है सेंटर्स हमारे चल रहे हैं। अब मुगलपुरा जो है वो चार मीनार में ही आता ना। देखिए, मुगलपुरा जो है वो चार मीनार में ही आता है। नशीमन नगर और वो जो और एक हमारा पुराना जो साबिका डार्जिलिंग है, ये 2 स्कूल याकुतपुरे में आते हैं। तो हो रहा है काम, और अंबरपेट में भी है। अब मेरी जानिब से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह साहिब इस्तिताअत लोगों को भी ऐसी हिदायत दे और वो भी ऐसा काम करे। इंशाल्लाह करेंगे, सर, एक इंशाल्लाह। पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्या अंतर्राज्य यूनिवर्सिटी यूपी जा रहे हैं? मैं अभी यहाँ आया, अब फिर यहाँ से भिजाने का सवाल क्यों कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश की आवाम ये चाहती है कि असदुद्दीन अवैसी उस सरजमीन पर कदम रखे एज ए स्टाफ कैंपेन। मैं योगी हुकूमत को हटाने के लिए एजुकेशन के बारे में बात करें, पॉलिटिक्स में क्या बोले? योगी हुकूमत को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की आवाम चाहती है कि असदुद्दीन अवैसी वहाँ पर कदम रखे उस सरजमीन पर। मेरे कदम को यहाँ तो जमने दीजिए। मैं 8 महीने के बाद यहाँ आया, अब आप फिर से मुझे वहाँ भिजाने की बात कर रहे हैं। मुझे काम बहुत है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे काम पे तवज्जो देने दीजिए, मेरे स्कूल्स का इसका, उसके बाद में देखेंगे। बन रहा ना, आ रहे ना, वहाँ पे देख रहे ना आप कितने ऑटोमोबाइल के शॉप्स खुले हैं, लाइन से खुल रहे हैं ना, मेन रोड पे आ गए ना, आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ेंगे, हो रहा हो। क्या और कुछ है? राइट, चलिए।